سرکار غوث پاک سے آپ پیار کرتے ہو نا؟ پیار کا تقاضا کیا ہے؟ سرکار غوث پاک نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں ان تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ میں آپ قائم ہو جاؤ، مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ سرکار غوث پاک کو مریدوں سے کتنا پیار تھا، آپ کو معلوم ہے کتنا پیار تھا۔ ایک بار حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے فتویٰ لکھ رہے تھے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی تھے۔ جب سارے مفتی لاجواب ہو جاتے تھے تو غوث پاک کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ ایک مثال دے کے بتاؤں، ایک بار ایک سوال پیدا ہو گیا، ایک بندے نے یہ قسم کھا لی میں ایسی نیکی کروں جو نیکی اس وقت دنیا کے اندر کوئی نہ کرے، اگر میں ایسی نیکی نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ علماء کے سامنے مسئلہ گیا، علماء حیران رہ گئے، کون سی نیکی بتائیں؟ اگر قرآن پڑھے گا کوئی اور بھی قرآن پڑھ رہا ہوگا، اگر روزہ رکھے گا کوئی اور بھی روزہ رکھ رہا ہوگا، اگر نماز پڑھے گا کوئی اور بھی تو نماز پڑھ رہا ہوگا، ایسی کون سی نیکی ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب طلاق پڑے گی، طلاق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جب سوال آیا، غوث پاک نے قلم اٹھایا اور فوراً جواب لکھا، اس نے قسم کھائی ہے، اس سے کہو خانہ کعبہ میں چلا جائے، تھوڑی دیر کے لیے طواف کو روک دے اور خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ دنیا کے اندر خانہ کعبہ ایک ہی ہے، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرے گا یہ ایسی نیکی ہوگی جو نیکی اس وقت دنیا کے اندر کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ جب یہ خانہ کعبہ کا اکیلا طواف کر لے گا اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں اس وقت سوال آتے تھے جب سارے مفتی لاجواب ہو جاتے تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، غوث پاک لکھ رہے ہیں، اوپر سے چویا نے مٹی گرائی، صاف کر دی، دوسری بار گرائی پھر صاف کر دی، تیسری بار گرائی پھر صاف کر دی، چوتھی بار جب چویا نے مٹی گرائی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ جلال کو اٹھا کر کے دیکھا، وہ چویا نیچے گری، سر کٹ کر کے الگ ہو گیا۔ حضور غوث پاک رونے لگے۔ حضرت ابو المعمر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، یہ چویا مر گئی تو آپ رونے لگ گئے، ایسی کیا بات ہو گئی؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا معاملہ چویا کا نہیں ہے، اصل میں اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی تو میں نے نگاہ جلال سے دیکھا یہ مر گئی تو میں اس لیے رو رہا ہوں، کل اگر میرے مرید کی طرف سے اگر مجھے تکلیف پہنچ گئی تو کہ میرا مرید بھی ہلاک نہ ہو جائے۔ یعنی مریدوں کا غوث پاک کے دل کے اندر اتنا خیال ہے، اتنا خیال ہے، تو کیا مریدین کا یہ فرض نہیں بنتا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلیں؟ اور اللہ کا فضل کتنا بڑا ہے، اللہ نے ایسا پیر ہمیں عطا فرمایا، ایسا پیر عطا فرمایا۔ کسی نے کہا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب ہیں، حضور غوث پاک نے فرمایا رک جاؤ، کتب تو میرے در کا غلام ہے، کتب تو میرے در کا خادم ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ تو اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا، جس کی چاہتے تھے ولایت سلب کر لیتے تھے اور جس کو چاہتے تھے اس کو ولایت عطا فرما دیا کرتے تھے۔ علماء بزرگان دین فرمایا کرتے تھے ولایت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک سے بٹا کرتی ہے۔ اب حضور سرکار غوث پاک کا پیغام آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اے میرے مرید، دنیا بقا اور عیش کے لیے نہیں ہے، دنیا کا دروازہ انقریب بند ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ دنیا کا دروازہ بند ہو جائے تو اعمال کا توشہ لے کر کے اس کے اندر داخل ہو جا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اے میرے مرید، تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ تو دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے پہ دلیل چاہیے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کر، اور اللہ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچ اور اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کر، ورنہ تیرا جو دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ کا وہ تیرا دعویٰ سچا نہیں ہوگا۔ حضرات مکرم، آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، کون ایسے جو ہے سرکار غوث پاک کے پکے مرید ہیں جو حضور غوث پاک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں؟ آپ جا کر کے جائزہ لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا ایسے لوگ بہت کم ملیں گے۔ آج کی اس محفل کے اندر ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ اگر ہم غوث پاک کے غلام ہیں اور جشن غوث الورا منا رہے ہیں تو سرکار غوث پاک نے جو پیغام ہمارے حوالے کیا ہے اس پیغام پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس پیغام پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے بڑی تیزی کے ساتھ میں گناہوں کے اڈے کی طرف جا رہا ہے۔ آج مجھے کالج کے بچے آ کے بتاتے حضرت آج کل لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے، بچوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، کہ زندگی کے اندر انجوائے کیا جائے۔ زندگی بار بار تھوڑی ملتی ہے، آج جوان بھی چاہتا انجوائے کروں،
हूँ, बूढ़े भी चाहते जिंदगी को खूब एंजॉय करें। आप गौसे पाक की जिंदगी कभी पढ़े? गौसे पाक भी तो चाहते तो अपनी जिंदगी को खूब एंजॉय कर सकते थे, लेकिन सरकार गौसे पाक ने बता दिया जिंदगी का मजा लेना है ना तो अय्याशी करके मजा नहीं लिया जाता, जिंदगी का मजा लेना है तो इस तरह मजा लिया जाता है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जब पढ़ा करते थे बगदाद शरीफ के अंदर मदरसा कादरिया के अंदर, जब छुट्टी हो जाती थी तो जंगल में चले जाते और जंगल में जाने के बाद में खूब अल्लाह की इबादत करते। खुद फरमाते हैं वही मिट्टी मेरा बिस्तर होती और पत्थर मेरा तकिया होता। हुजूर गौसे पाक फरमाते मैं कांटों के ऊपर चला करता था, मदाइन के खराबात के अंदर मैं साल साल भर तक ऐसे रहता था, कुछ भी नहीं खाता था। सरकार गौसे पाक फरमाते कर्ख के मैदान के अंदर मैं दीवानों की तरह दौड़ा करता था, कौन सी ऐसी मुश्किल है जिस मुश्किल से मैं नहीं गुजरा हूं। हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते हैं एक बार मैं किसरा के ऐवान के अंदर दाखिल हुआ, रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था, जब मैं सीढ़ियों पे चलने लगा तो मेरे दिमाग के अंदर मेरे नफ्स ने यह ख्याल पैदा किया कि रात बहुत ठंडी है, अब्दुल कादिर तुम सो जाओ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मेरा एक कदम ऊपर वाली सीढ़ी पर था और दूसरा कदम नीचे वाली सीढ़ी पर था। मैंने कहा मैं नफ्स को सजा दूंगा, मैं वही सीढ़ियों पे खड़ा हो गया, कुरान मुकद्दस पढ़ना शुरू किया और सीढ़ियों पे खड़े खड़े मैंने पूरा कुरान मुकद्दस मैंने खत्म फरमा दिया है। ये सरकार गौसे पाक ने अपनी जिंदगी को इस अंदाज के अंदर गुजारा। हुजूर गौसे पाक फरमाते मैं इस तरह से इबादत करता था, शैतान आते थे मुझे धमकाते थे, अब्दुल कादिर यहाँ से चले जाओ हम तुम्हें मार डालेंगे, अब्दुल कादिर हम तुम्हें खाई के अंदर धक्का दे देंगे। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं किसी से नहीं डरता था और मैं दीवानों की तरह अल्लाह की मोहब्बत के अंदर दौड़ा करता था। कभी कभी मैं 10-10 दिन का सफर तय करके बहुत दूर चला जाता था। हुजूर गौसे पाक खुद फरमाते मेरी ऐसी कैफियत तारी होती थी मैं बेहोश होकर गिर जाता था, लोग समझते थे अब्दुल कादिर का इंतकाल हो गया है, मुझे उठा के लेके जाते, ऐलान हो जाता अब्दुल कादिर का इंतकाल हो गया, गौसल देने के लिए लिटा देते, कफन की तैयारी करते, फिर मुझे होश आ जाता था। सरकार गौसे पाक ने अल्लाह की इबादत किस अंदाज के अंदर की है, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं जश्न गौसुल वरा आप मना रहे हैं, लेकिन गौसे पाक की तालीमात पर हमारा अमल कहां तक है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते जब रात होती थी तो मेरा हाथ दीवार में कील की तरह गड़ा रहता था और पूरी रात सरकार गौसे पाक एक कदम पे खड़े होकर के पूरा कुरान मुकद्दस खत्म फरमाया करते थे। और आलम यह था अल्लाह अकबर कबीरा, फरमाते 20-20 दिन तक खाने के लिए नहीं मिलता था, कभी 40 दिन तक नहीं मिलता था। खुद गौसे पाक खुद फरमाते एक बार तब भूख से बेताब था, मैं किसरा के खंडरात की तरफ गया कि सब्जियां धुलने वाले आए होंगे, कुछ सब्जियां पड़ी होंगी, मैं पत्ते उठा के खाऊंगा ताकि मैं अपने पेट की आग बुझाऊं। जब मैं गया तो मैंने देखा अल्लाह के वली पहले ही से वहां पे खाने की चीजें तलाश कर रहे हैं। मैं वापिस चला अब्दुल कादिर लोगों के दरमियान बीच में खलल डालना अच्छा नहीं है। मैं बगदाद की मंडी में आया, भूख की वजह से मेरा सर चकरा रहा था, पास में मस्जिद थी, मैं मस्जिद में जाकर के दाखिल हो गया। एक बंदा आया वो अपना खाना खोल करके खाने लगा और जब बाद में पता चला कि ये तो मेरे लिए खाना और पैसा था जो मेरी वालदा ने भेजा था, तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वो खाना उसी के हवाले किया और साथ में और पैसा भी दिया। जो बाकी पैसा बचा था किसरा के खंडरात की तरफ गए और सारे अल्लाह के वलियों के दरमियान तकसीम कर दिया। ऐसे आलम में हुजूर गौसे पाक ने अपनी जवानी को गुजारा है। हुजूर गौसे पाक जब बगदाद में गए तो उम्र कितनी थी? 18 साल की। 18 साल की उम्र में बगदाद में दाखिल हुए हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु। जवानी 18 साल में तो हमारा जवान कहता है मैं ये कर लूं वो कर लूं, अपनी जिंदगी का मजा ले लूं, अपनी जिंदगी से लुत्फ उठा लूं। 18 साल की उम्र से आपने जो इबादत और रियादत शुरू की है, अगर आपको पढ़ना है ना, सोशल मीडिया पे आप क्या देखते हो क्या पढ़ते हो, अगर आपको पढ़ना गौसे पाक की जिंदगी को पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसा कादरी दूल्हा अता फरमाया, हमें कहीं और नजर उठा के देखने की जरूरत क्या है। हजरत मुकर्रम सरकार गौसे पाक के अगर नक्शे कदम पे चलोगे ना तो मालूम है क्या मामला होगा। हुजूर गौसे पाक फरमाते मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मर सकता है। और हश्र के मैदान में क्या फरमाते, उस वक्त तक मैं अपने कदम क़यामत के मैदान से नहीं हटाऊंगा जब तक कि अपने मुरीदों को मैं जन्नत के अंदर नहीं लेकर के चला जाऊं। इतना प्यार हुजूर गौसे पाक ने अपने मुरीदों से फरमाया और आज उनके मुरीद होने का दावा करने वाले कैसे उनसे दूर होते हुए नजर आते हैं। हजरत मुकर्रम आला हजरत सरकार ने जो वजीफा दिया था ना, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, सरकार आला हजरत को नाज था कादरियत पर। आज अगर हम भी कादरियत पर नाज करें तो हमारा भी फर्ज बनता है सच्चे कादरी बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। कौन कौन सच्चा कादरी बनेगा? अरे सच्चा कादरी बनने का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? 5 वक्त की नमाज पढ़ना है। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे आप लोग? 5 वक्त की।
اور اپنے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لیں گے. داڑھی سجائیں گے نا, اگر اس پر آپ نے عمل کر لیا تو سمجھ جاؤ آپ نے غوث پاک کو راضی کر دیا ہے. اور اس زمانے کے اندر غوث پاک کے مشن کو آگے بڑھانے والی جماعت کا نام کیا ہے؟ جماعت رضائے مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت سرکار نے کیا کہا تھا؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ساری زندگی اعلیٰ حضرت کام وہی کرتے رہے جو سرکار کو خوش کرے, حضور کو خوش کرے. جب آخری وقت آیا اعلیٰ حضرت سرکار نے سوچا کہ ساری زندگی میں وہ کام کرتا رہا, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. اب جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو ان کو راضی کرنے والا کام کون کرے گا؟ سارا کام کر سکے. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال سے چند مہینہ پہلے ایک ایسی جماعت قائم کی جس جماعت کے پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر کے علماء کی ایک ٹیم وہ کام کرے جو اعلیٰ حضرت سرکار کرتے تھے. اور وہ کام کیا تھا؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. حضور کو راضی کرنے والی جماعت, یعنی اس کا نام کیا ہے؟ رضائے مصطفیٰ, حضور کو راضی کرنے والی جماعت. تو اعلیٰ حضرت نے جو یہ تنظیم قائم کی تھی وہ کیوں قائم کی تھی؟ ساری زندگی میں نے کام کیا, اب یہی کام میرے بعد میں جماعت رضائے مصطفیٰ کرے گی. آج کل کچھ لوگ سوال کرتے جماعتیں تو بہت ہیں, تنظیمیں تو بہت ہیں, یہ جماعت رضائے مصطفیٰ ہی کیوں ضروری ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, یہ جماعت کسی اور کی نہیں, اعلیٰ حضرت کی قائم کی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, آپ دیکھو اعلیٰ حضرت نے جماعت رضائے مصطفیٰ کو کب قائم کیا تھا؟ جب وہابیت سر اٹھا رہی تھی, ندویت سر اٹھا رہی تھی, چکڑالیت سر اٹھا رہی تھی, مودودیت سر اٹھا رہی تھی, قادیانیت سر اٹھا رہی تھی. نام کے جھوٹے نیتا لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے, اور اسی طرح آریہ وغیرہ لوگوں کو مشرک بنانے کے لیے اپنی تحریکیں چلا رہے تھے. اعلیٰ حضرت کے زمانے کے سارے فتنوں کو آپ ایک طرف رکھیں, اس کے بعد میں اس زمانے کو آپ اپنے سامنے رکھیں, اور اس کے بعد میں ملا کے دیکھیں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو فتنے تھے وہ فتنے آج ہے کہ نہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں وہابیت تھی, آج بھی ہے. تو کل جماعت رضائے مصطفیٰ کی ضرورت تھی, آج بھی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں قادیانیت تھی, آج بھی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں صلح کلیت تھی, وہ آج بھی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں مودودیت تھی, وہ آج بھی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جھوٹے صوفیوں کا فتنہ تھا, وہ فتنہ آج بھی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں نام کے جھوٹے مولائیوں کا فتنہ تھا جس کو اعلیٰ حضرت نے سن فضیہ کہا تھا, وہ فتنہ آج بھی ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے کے اندر اس طرح سے ڈھونگی باباؤں کا فتنہ تھا, وہ فتنہ آج بھی ہے. سارے فتنے اٹھا کے دیکھ لیں, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں وہ فتنے تھے, ان کا مقابلہ جماعت رضائے مصطفیٰ نے کیا. تو آج کے زمانے میں ان فتنوں کا مقابلہ بھی اگر کوئی کرے گا تو جماعت رضائے مصطفیٰ کرے گی. اور یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کے اندر ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے شامل ہو کر کے جو ہے وہ دین کا کام کیا ہے. یاد کرو جب فتنہ اٹھا تھا شدی تحریک کے نام سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے والا, تو حضور صد الافاضل شیر بے شہل سنت, حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر سارے علماء اکٹھا ہوئے, اور پھر جو ہے میرے آقا علیہ السلام کے روزے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور رو کر کے دعا کی, یا رسول اللہ دین پر مشکل وقت آیا ہے, سرکار توجہ فرما دیجئے. اور اس کے بعد میں سب نے متفقہ طور پر حضور مفتی اعظم ہند کو سربراہ بنا کر کے دینی کاموں کے لیے روانہ کیا تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کی جائے. اس وقت جماعت رضائے مصطفیٰ نے ہزاروں نہیں لاکھوں کے ایمان کی حفاظت کی تھی. اور اس دور کے اندر بھی میں کہتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑنے کا سب سے بڑا فائدہ تو دیکھو, جو بندہ اس جماعت میں جڑ جاتا ہے وہابی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. جو اس جماعت سے جڑ جاتا ہے ڈھول تاشوں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے. جو اس جماعت سے جڑ جاتا ہے پھر وہ تصویر کشی اور ویڈیو گرافی کے اندر مبتلا نہیں ہوتا ہے. جو اس جماعت سے جڑ جاتا ہے وہ مائک کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. جو اس جماعت سے جڑ جاتا ہے وہابی سے شادی نہیں کرتا ہے. جو اس جماعت سے جڑ جاتا ہے وہابیوں کو اپنی شادی میں نہیں بلاتا ہے. جو اس جماعت سے جڑ جاتا ہے پھر وہ کسی بھی ایسی محفل میں جانا گوارا نہیں کرتا جہاں پہ بد مذہب آیا کرتے ہیں. تو یہ جماعت رضائے مصطفیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کرم ہی تو ہے کہ جو جڑتا ہے ایٹومیٹک اس کے اندر دینداری پیدا ہو جاتی ہے. حضرات مکرم, یہ جماعت رضائے مصطفیٰ نہیں, یہ اعلیٰ حضرت سرکار کا فیضان ہے جو جماعت کے واسطے سے اس سے جڑنے والے لوگوں کو ملتا چلا جا رہا ہے. حضرات مکرم, جماعت رضائے مصطفیٰ سے جڑ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. انشاءاللہ کل کی محفل میں پھر تفصیلی گفتگو ہوگی, کیونکہ آج میں خود بھی بہت تھکا ہوا تھا اور ایک عنوان تھا نہیں, میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ کل کی محفل میں